اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے پارہ نمبر 16واں سپارہ ہے۔ پچھلے سپارے یعنی 15ویں سپارے میں ہم نے سورہ کہف کی ابتدا کر لی تھی، اسی کے مضامین آگے کنٹینیو ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم سورہ کہف کی تکمیل کے بعد اس صورت میں سورہ مریم بھی انشاءاللہ اس کا بھی آغاز کریں گے، سورہ طٰہٰ بھی 16ویں سپارے میں ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ 16ویں سپارے کا نام قال الم اقل، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جملہ کس کا ہے۔ اگر پچھلی آیات کو ذہن میں لائیے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں، ان سے اللہ کے حکم سے کچھ علم لدنی جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے کچھ سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام انہیں اپنی رفاقت میں، اپنی کمپنی میں، اپنی شاگردی میں اس کنڈیشن میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب تک میں خود وضاحت نہ کروں آپ مجھ سے میرے کسی عمل سے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے، لیکن صورتحال ہی کچھ اتنی عجیب ہو جاتی ہے اور واقعی بہت ہی خلاف توقع واقعات ہو جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سوال کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ غریب افراد کی کشتی اور اس میں سوراخ ہو گیا، اللہ نہ کرے وہ ڈوب جائیں گے یا ان کا نقصان ہو جائے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں تو خضر علیہ السلام کلیئر نہیں کرتے، پہلے نہیں وضاحت فرماتے کہ وجہ کیا ہے، مگر فرماتے کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے یعنی خاموشی سے نہیں رہ سکیں گے۔ تو اس پہ وہ فرماتے کہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مزید سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ اب یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میں نے شاید جلد بازی کی، عجلت کی، اور آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ ضد بحث نہیں کرتے، ان سے بدگمان نہیں ہوتے۔ تو لٹرلی ہمارے لیے یہاں سبق کیا ہے؟ جب کوئی سکھانے والا، جب کوئی علم والا، جب کوئی استاد، راہبر، رہنما جس سے آپ سیکھنے آئے ہیں وہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے، بتاتا ہے، تو اس کو آپ کراس کوسچنز مت کریں۔ جیسے تھوڑا سا ہمارے لوگوں میں بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ابھی ہم نے کوئی چیز بتانی شروع کی تو وہ فوراً کاؤنٹر اٹیکس شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے پوری بات سنیں، پھر اگر آپ کا سوال، آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہ ہو تو تب آپ فردر ایک اور سوال کر سکتے ہیں۔ یہی بات یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی کہ صبر کے ساتھ، اور جس کو علم ہے، جو صاحب علم ہے، جس کو اللہ کی طرف سے صاحب علم فرمایا جا رہا ہے، تو وہ کیوں زیادتی کرے گا، کیوں ناحق کرے گا؟ یقیناً اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور وہ حکمت فوری طور پر ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے آیت مبارکہ 74 میں آگے جب معاملات بڑھے، ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ نے پھر جلد بازی کی اور آپ نے پھر مجھ سے سوال کیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہاں پر پھر فرماتے ہیں کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ دونوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ ان بستی والوں سے حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کا سوال کیا۔ ظاہر ہے مسافر تھے، مہمان تھے، ان لوگوں نے میزبانی سے انکار کر دیا، اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ یعنی آپ اگر ٹریڈیشنز دیکھتے ہیں تو ہر دور، ہر قوم میں مہمان نوازی کی روایت بڑی عام تھی، چاہے وہ لوگ مسلمان ہوں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، چاہے متقی پرہیزگار ہوں یا نہ ہوں، مہمان نوازی ایک کامن وصف تھا جو پچھلے لوگوں میں بہت زیادہ تھا، خاص طور پر مسافر کے لیے، کہ جو مسافر ہے ہر کوئی اس کی مہمان نوازی کرنے کو اپنے لیے
باعث فخر اور باعث اعزاز سمجھتا تھا، اور جن کا اللہ پر ایمان ہے وہ تو جانتے تھے کہ مہمان برکت لے کر آتا ہے، خیر کا باعث ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ان ایکسپیکٹڈلی کھانا کھلانے سے یا میزبانی سے انکار کر دیا، بلکہ یوں کہ بھئی اجرت دو اور کھانا آپ لے لو. پھر وہاں پر ایک دیوار تھی جو گرنے ہی والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس کی کوئی اجرت، کوئی مزدوری نہیں لی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خضر علیہ السلام کا معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، آپ کچھ مزدوری لے لیتے، کچھ ان سے پیسے لیتے اس کے عوض. تو اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، علیحدگی کا وقت ہے. ہاں، لیکن میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں بتا دوں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے. اب اس تیسری بات کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم اور مزید ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں وہ تینوں باتوں کا آپ کو جواب دے دوں گا کہ جو آپ کے دل و دماغ میں اس وقت سوال ہے کہ مسئلہ کیا تھا. تو آپ نے بالکل واضح فرما دیا اور آپ نے بیان فرما دیا کہ وہ جو کشتی میں نے سوراخ کر دیا تھا، تھوڑا سا اس کو عیب دار کر دیا تھا، وہ کشتی غریب ملاحوں کی تھی اور آگے ایک جابر شخص تھا، طاقتور شخص تھا، ظالم تھا، جو ہر اچھی کشتی کو لے لیا کرتا تھا بائی فورس. تو میں نے اس میں تھوڑا سا عیب کر دیا تاکہ جب وہ دیکھے کہ یہ تو ٹوٹی پھوٹی کشتی ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو ان ملاحوں کی ان کی کشتی بچ جائے گی اور یہ اس کو مرمت کر کے اور دوبارہ ٹھیک کر لیں گے. اب آپ جو سننے والے ہیں وہ بھی دیکھیے کہ اللہ والے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے فرما بردار بندے جو عمل کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا تقوی ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، تو بظاہر وہ آپ کو نقصان کا اور مضر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو وہ بات یہاں پر بالکل واضح معاملات بتائے جا رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا، تو دراصل اگر وہ کشتی صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ یا وہ جو ظالم شخص تھا وہ اس کو لے لیتا، تو میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار بنا دوں تاکہ کشتی بچ جائے. بات رہی دوسری کہ لڑکے کو کیوں قتل کیا. اچھا، ہمارے بہت سے تراجم میں اور بہت سی تفاسیر میں ایسا کچھ امپریشن آ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ بچہ تھا یا کم عمر تھا، اور ہم نے بھی اس تفسیر کو بھی پڑھا ہے کہ وہ بڑا ہوتا، جوان ہوتا، نافرمان بن جاتا اور ایسا ہو جاتا. تو علماء تحقیق نے، یعنی اس پہ بڑی میں نے بھی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، تو میں آپ سے بھی شیئر کر رہی ہوں. علماء تحقیق نے واضح کیا ہے کہ وہ بچہ نہیں تھا، بالغ جوان لڑکا تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، اور اس قسم کے اس کے افعال تھے کہ وہ واجب القتل تھا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی ہونا تھا بڑے ہو کر، کیونکہ دین اسلام میں کسی بھی شخص کو کسی ایسے عمل کی سزا نہیں دی جا سکتی جو اس نے نہیں کیا. کبھی کوئی ہسٹری میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کے یہ لڑکے نے 2 سال بعد قتل کرنا ہے تو اس کو سزا میں قتل کر دیا جائے. اگر ایسے معاملات ہونے لگتے، یہاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو قتل کر دیتے کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ایسا کریں گے، ہمیں کشف ہوا ہے کہ آپ ایسا کریں گے، ہمیں کسی نجومی صاحب نے بتایا کہ آپ ایسا کریں گے. تو فرعون کا کام تھا، فرعون کی عقل تھی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ قبطیوں میں سے کوئی جو ہے وہ آ کر میرے جو بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہوگا، ایک ایک وہ جو ہے قبطی کو ہلاک کر دے گا اور میرا تخت الٹ دے گا. اس نے قتل عام شروع کر دیا بنی اسرائیل کے لڑکوں کا. ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس نے کوئی جرم ابھی کیا ہی نہیں ہے اور کرنا ہے، اٹیمپٹ کرنا ہے، اٹیمپٹ کے اوپر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، پلاننگ کے اوپر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی جب تک کہ وہ کام کر نہ لے. تو اس وجہ سے وہ جوان لڑکا تھا، بالغ تھا، فاسق تھا، ظالم تھا، اور بے پناہ اس نے ایسے جرائم کر رکھے تھے کہ جن کی سزا کے طور پر اس کو قتل کرنا ہی تھا، یعنی کہ اس کی سزا ہی یہی تھی. تو یہ بات یہاں پر پھر واضح ہو گئی کہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ ان کو بھی سرکشی میں مبتلا کر دے گا، یعنی کہیں وہ ان کی محبت میں، اور یہ اولاد کو تو فتنہ کہا گیا ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے.
یہ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ عربی کا فتنہ مینز آزمائش ہے، امتحان ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اتنے بڑے بڑے ظالم کرمنلز ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ریسنٹلی ایسے ہزاروں آپ کے پاس کیسز آئے ہوں گے، کیا امریکہ میں اور کیا انگلینڈ میں اور کیا پاکستان میں، کہ ظالموں نے قتل کیا، لڑکیوں کو قتل کیا، بے قصور لڑکیوں کو مارا، اور ماں باپ پورا پورا اپنی بچوں کا ساتھ دے رہے تھے، وٹنس بھی تھے، سپورٹرز بھی تھے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے تھے۔ کس ماں باپ میں سے آپ نے سنا کہ انہوں نے کمپلین کر دی ہو کہ یہ اتنا جانور پیدا کر دیا ہے ہم نے، اس درندے کو، اس ظالم کو آپ پکڑیں اور سزا دیں؟ کبھی سنا آپ نے ایسا؟ اولاد کی محبت ہی ایسی چیز ہے، انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اپنی اولاد کی محبت سے نظر آتی ہے، وہ 100 لوگوں کے اولادوں کو بھی قتل کر دے گا نا تو ان پر ترس نہیں آئے گا ماں باپ کو۔ اپنی اولاد سے جو ان کے دماغ میں محبت کا ایک بھوت سوار ہوگا تو وہ کہیں گے یہ بچ جائے کسی طرح۔ یہ ہے فتنہ۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے بالغ ہونا تھا اور پھر ماں باپ کو بھی اس نے بے دین کر دینا تھا اس لیے اس کو مار دیا۔ ایسے تو بہت سے اولادیں پنپتی ہیں، ایون انبیاء کے گھر ایسی اولادیں پیدا ہوئی ہیں۔ کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسا نہیں تھا؟ کیوں نہیں اللہ نے نوح علیہ السلام کو خبر دے دی پیدا ہوتے اس کا گلا دبا دو، اس نے بڑے ہو کر آپ کی نافرمانی کرنی ہے؟ ایسے تو کئی تاریخ میں مثالیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن فہمی، قرآن کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا اور سمجھانا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی کتاب اٹھا کر اور ایکسپلین کرنے بیٹھ جاتا ہے اور وہ عالم فاضل آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں اور پھر اسی لیے پھر غلط سوالوں کے ذہن میں آتے، وہ گئے یہ کیا بات ہوئی، اس میں کیا سچ ہے، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ تو یہ بات بالکل یہاں پر واضح ہو گئی کہ نہ تو وہ بچہ تھا اور نہ ہی بے قصور تھا، وہ تمام وہ کرائمز اٹیمپٹ کر چکا تھا جس کی اس کو سزا حضرت خضر علیہ السلام نے دی اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد پھر فرما دیا، اب جو دوسری بات یہاں پر یہ تھی کہ اللہ نے چاہا کہ اس کے بدلے ان کو ایک نیک صالح بیٹا عطا کر دے، کہ اللہ ان کو کمپنسیشن دے دے گا، اللہ اسے بہتر اولاد عطا فرما دے گا، ایک رحم دل نیکوکار بیٹا عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال کیا تھا، ایک اور بھی جو سبب تھا کہ گاؤں والوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی اور آپ نے ان کے دیوار بنا دی، مزدوری کی اور اجرت بھی نہیں لی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور وہ باپ صالح تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت میں اور یہ درس قرآن میں آپ نے یہ بھی چیز فیل کی ہوگی کہ ماں باپ اگر نیک اور صالح ہوں تو اولاد کے اندر ان کی نیکیاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں، ان کا فیض بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اور ان کا مال بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، انہیرٹ کرتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ صالح ماں باپ کی اولاد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے بہت بڑی جو مثال تھی سورہ بقرہ میں دیکھی، وہ جو گائے چر رہی تھی جنگل میں اور وہ اس بچے کو مل گئی تھی بڑی ہو کر، اللہ نے اس گائے کی حفاظت فرمائی کیونکہ وہ نیک آدمی کی گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی کہ جب یہ جوان ہو جائے تو اس کو ملے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ایک نیک آدمی نے خزانہ چھپایا ہوا تھا کہ جب میری اولاد جوان ہو، طاقتور ہو، کیونکہ ابھی تو کوئی بھی اسے چھین کے لے جاتا، یہ طاقتور ہوں تو اس خزانے سے یہ جو مال ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، دیوار کے نیچے جو جائیداد تھی یا جو خزانہ تھا وہاں دفن تھا۔ ان کا باپ صالح تھا، آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ جوان ہو جائیں تو اپنے رب کی رحمت سے اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا کمال کی بات ہے۔ اب فرما رہے ہیں یہ تینوں کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے نفس کی خواہش اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، وہ تو سراسر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جو حکم ان کو ملتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو فرمایا لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور آپ جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ یہ واقعہ ان کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ 83 سے حضرت ذوالقرنین کا جو ہے وہ یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ذوالقرنین کے بارے میں بھی مختلف کانسیپٹس ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء میں سے تھے
اور بعض جو ہے وہ مقام نبوت پر فائز تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بس ایک بہت بڑے بہادر اور نیک شخص تھے. تو ہمیں پھر وہی والی بات ہے کہ بتاتے ہیں کہ کسی قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا یا اس سفر پر رہتے تھے. بعض تفاسیر میں بھی لکھا ہے، کچھ یہودی روایات سے ریفرنسز لیے گئے کہ ذوالقرنین ہی سکندر اعظم تھے جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی سخت مزاج بھی تھے، ظالم تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں بیان کیا تو اس سے تو ان کا پازیٹیو ایک امیج آ رہا ہے. اللہ نے ان کا تذکرہ ظالم بادشاہ کے زمرے میں نہیں کیا. نبیوں میں سے تھے یا نہیں تھے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے. بہت ممکن ہے، ہو بھی سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر اللہ کا خطاب انبیاء علیہ السلام سے ہی ہوتا ہے. لیکن اس بارے میں علماء کرام اب تک کوئی حتمی رائے فائنلائز نہیں کر سکے کہ 100% کہیں کہ انبیاء میں سے ہی تھے، یا 100% کہہ دیں کہ نہیں اللہ کے کوئی نیک نبی تھے. بہرحال یہاں پر یہ چیز واضح پہنچتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازا تھا، تو جس کی وجہ سے زیادہ رجحان ان کے نبی ہونے کی طرف ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو ان پر، یعنی ان کی جو قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ کے حکم سے عذاب نازل کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو ان کو سزا دیں اور چاہیں تو ان کے ساتھ بھلائی کریں. اب یہاں پر یہ بھی بات پہنچ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قوم تک بھی ان کے ذریعے پیغام حق، پیغام ہدایت پہنچا دیا تھا. تو یہ ساری باتیں، سب واقعات یہاں پر بیان کیے گئے، اور اللہ کی نعمتوں کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا، اور وہ سفر پر نکلتے تھے، مہمات پر نکلتے تھے. اور وہ ایک مہم پر نکلے تو طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے جہاں پر سورج اگتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے، اس مقام پر، اس ڈائریکشن میں پہنچے. ایک قوم کو پایا جس پر سورج پوری طرح چمک رہا تھا. پھر ایک اور مہم پر نکلے، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. ان 2 پہاڑوں کے اس جانب، اس پار ایک قوم تھی جو ہدایت کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں. کہ یاجوج و ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے، ایک قوم ہے. اس کا بھی بڑا تذکرہ اکثر اسرائیلی روایات سے بھی ہم لیتے ہیں، اور ویسے بھی تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے، نہایت سرکش شیطان صفت لوگ جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے والے تھے. تو ایک قوم نے حضرت ذوالقرنین کی جب طاقت اور اختیار دیکھا، اور یہ دیکھا کہ وہ انصاف پسند ہیں، تو انہوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ ہمیں ستا رہے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، ہمارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. اس طرح مختلف ان کی کمپلینس کی. تو کہا کہ آپ ان کے شر سے ہمیں بچائیے. تو وہ تذکرہ یہاں پر سارا کیا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کو درکار ہے ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی مضبوط دیوار قائم کر دیں، کوئی آڑ بنا دیں، ہمیں بس ان کے شر سے بچا لیں. تو یہ بات یہاں پر بالکل واضح بیان کی جا رہی ہے، اور فساد و برائی سے پاک معاشرہ ہی قائم کرنا ظاہر ہے کہ اسلام کا اصل مقصد ہے. حق کا نظام نافذ کرنا، ظلم کا خاتمہ کرنا، عدل کا نظام قائم کرنا، نظام عالم جس کو کہا جاتا ہے، یہی دین اسلام کی تعلیمات تھی. اسی کا درس اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی کا درس تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، ظلم زیادتی نہ کرو. فرمایا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ نے تمہیں یہ زمین بسنے کے لیے دی، تمہاری ساری ضروریات کا سامان مہیا کر دیا، تو کیوں تم فساد پھیلاتے ہو زمین میں؟ تو یہ فساد کا خاتمہ، اور فساد تو ہوگا کیونکہ شیطان موجود ہے، شیطان کو مہلت دے دی گئی ہے، وہ مستقل اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے. فساد فی الارض اس کا مقصد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین پر سے فساد کا خاتمہ ہو جائے. تو ذوالقرنین نے فرمایا، اللہ نے جو مجھے طاقت عطا کی ہے، تم میری مدد کرو، یعنی تم سب مل کر میرے ساتھ شامل ہو جاؤ،
اور میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار قائم کر دوں گا. یعنی اب یہاں پر پھر وہی والی بات بیان کر دی گئی کہ جب انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کی کہ یاجوج اور ماجوج ہمارے ملک میں فساد پیدا کر رہے ہیں تو آپ ہماری مدد فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی مال اس کے لیے مقرر کر دیں, کوئی معاوضہ آپ کو جو چاہیے وہ دے دیں گے اور جو آپ اجرت لینا چاہیں لے لیں. ذوالقرنین نے جواب دیا کہ تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی. یعنی اب یہاں پہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور جو صالحین ہوتے ہیں وہ لوگوں سے معاوضے کے لیے اصلاح نہیں کرتے بلکہ اصلاح معاشرہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور ان کا مقصد حیاتی دنیا سے ظلم کا خاتمہ اور نظام عالم کا انصاف کا قیام ہوتا ہے. تو پھر وہ والی بات یہاں بتا دی کہ فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو. اب آپ دیکھیں جس کو اللہ کی مدد مل جائے اس کو کسی اور کی مدد چاہیے ہے کیا؟ لیکن دنیاوی طور پر ہر انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا مددگار ہے. یعنی یہاں پر پھر یہی والی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں دنیاوی طور پر, لیکن اصل میں مسبب الاسباب جو ہے, جو مددگار حقیقی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. یہ بات واضح ہے. تو ظاہراً کسی سے مدد مانگنا اللہ تعالیٰ کی استعانت جو ہم کہتے ہیں نا طلب کرنا, اللہ تعالیٰ پر توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کے اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو. مددگار حقیقی اللہ ہے, لیکن ظاہر ہے اب مجھے پیاس لگی ہے, میں کسی سے پانی کے لیے کہوں گی, مجھے کوئی وزنی چیز اٹھانی ہے, کسی سے ریکویسٹ کروں گی کوئی میری مدد کر دے. یہ ظاہراً کسی سے مدد کا طلب کرنا. ایسے ہی ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم میری مدد کرو اور میں ان کے اور تمہارے درمیان دیوار قائم کر دوں گا, اور فرمایا لوہے کے تختے لا کر دو. اب یہ بڑی زبردست یہاں پر بات ہے کہ اسٹیل کی دیوار, کیونکہ obviously بہت سے قصے اس بارے میں لکھے جاتے ہیں کہ کوئی اور دیوار ہوتی تو وہ اس کو گرا دیتے تھے, ختم کر دیتے تھے, کہیں لکھا ہوا ہے چاٹنا شروع کر دیتے تھے, اس طرح کی باتیں ہیں. حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ لوہے کی دیواریں بنائیں گے, اس کے اندر لوہے کو پگھلا کر سخت گرم لاوا جس کو کہتے ہیں اس طرح کا وہ پگھلا کر بھر دیں گے, خالی اس میں ایک خول بنا کے ایک اس کا پورا سانچہ بنا کر, تو وہ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکے, اتنا گرم تھا, اس کے قریب بھی نہیں آ سکے. اور جب وہ ٹھنڈا ہوا تو پھر وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس سے ان کو یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم تھی اس طرف ان کو وہاں بند کر دیا گیا. ایک طرح سے ان کی جو موومنٹ تھی وہ ریسٹرکٹڈ کر دی گئی کہ اب یہ اس قوم کی طرف نہ آئیں اور ان کو نہ تنگ کریں. تو اتنی مضبوط اور بلند دیوار بنائی کہ نہ تو وہ اس کو پھیلانگ سکتے تھے, اس کے اوپر سے جمپ بھی نہیں کر سکتے تھے, کود بھی نہیں سکتے تھے, نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے انسان کو جو فہم, جو عقل, جو شعور عطا کیا ہے اس کا استعمال فرمایا ذوالقرنین علیہ السلام نے, اور یہ معاملہ ہوا اور دشمن کے مقابلے میں ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دی گئی. اور ظاہر ہے کہ اب ایسے میں تو انسان کہتا ہے دیکھو میری طاقت, دیکھو میرا شعور, دیکھو میری صلاحیتیں. لیکن ذوالقرنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ دیوار قائم کر دی تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ قال ھذا رحمت من ربی. اللہ اکبر. یہ فرق ہے ہم میں اور اللہ والوں میں. ہم کوئی چیز کر دیکھا میرا کمال, وہ فرماتے ہیں یہ میرے رب کی رحمت ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے رب نے میری مدد کی, مجھے یہ صلاحیت عطا کی, تو میں نے ان کے اور تمہارے درمیان یہ دیوار قائم کر دی. تو اللہ کے نبی ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ یہ مضبوط اور پائیدار دیوار ہے مگر جب اللہ چاہیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اب اس میں اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں, جو تقدیر ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب اس میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ قیامت کا جب وقت آئے گا تو یہ دیوار جو ہے وہ گرا دی جائے گی. بعض کہتے ہیں یہ دیوار چین ہے. سب نے اپنے اپنے اندازوں سے باتیں کی ہوئی ہیں, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ روز روز یاجوج ماجوج کو چاٹتے رہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیوار ہم گرا دیں گے, اور انشاءاللہ نہیں کہتے. یہ سب باتیں اندازہ ہی اس کا کیا جا سکتا ہے, اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں کہ اس میں سے کیا سچ ہے. اور چونکہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق موسٹلی جو مٹیریل ہمیں ملتا ہے وہ اسرائیلی روایات سے ملتا ہے, تو اس میں
کچھ باتوں میں حقیقت بھی ہوتی ہے اور کچھ جو ہے وہ غیر مستند باتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال یہ بتا دیا کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. ہاں، اسباب اختیار کرنے کی ہمیں اجازت بھی ہے اور حکم بھی ہے. اس کے بعد پھر یہی والی بات یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں پھر بیان فرمایا کہ کافر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا. یعنی ان کا جو ٹھکانہ ہے، اگر دنیا میں انہوں نے کوئی نیکی کی بھی تھی تو وہ ضائع گئی اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دنیا کے بظاہر خوشنما کام آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دیں گے. اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی اصلاح کریں اور آخرت کی فکر کریں، اور دنیا میں جو کام ہم نے آخرت کی اجر کی نیت سے کیے ہیں وہی ہمیں آخرت میں نفع دیں گے. پھر اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی. آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بھی انگنت ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے رب کی شان، اس کی رحمت اتنی وسعت والی ہے، اس کی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی سمندر ہوں اور وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، روشنائی جس کو کہتے ہیں وہ بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی رحمت، اس کی نعمتیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے سمندروں کو تم اگر انک ازیوم کر لو، اور سارے درختوں کو بالفرض ہم اس زمانے میں لکھنے کے لیے قلم کہا جاتا تھا، لکڑی کا، ہم نے بھی اس کو دیکھا ہے، اس سے کبھی کوشش بھی کی رائٹنگ سیکھنے کی، تو وہ لکڑی سے قلم بناتے تھے، پین بناتے تھے، اور اس میں ڈپ کر کر کے وہ والی جو انک ہوتی تھی، انک پاٹ میں رکھی ہوتی تھی، اس میں ڈپ کرتے تھے اور اس سے لکھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وضاحت فرما دی کہ میرے رب کی جو تعریفات ہیں، میرے رب کی جو کلمات ہیں، اس کی جو نشانیاں ہیں، اگر سمندر تم سارے سیاہی بنا لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ پھر بھی میرے رب کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. 7 سمندر بھی سیاہی کی شکل اختیار کر لیں تو اللہ کی تعریفات لکھنا شروع کریں، اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایسا وہ میرا رب ہے، ایسی اس کی وسیع رحمت ہے. ہم تو بس ایک کہتے ہیں نا تھوڑا سا خاکہ بیان کرتے ہیں، یا جتنا ہم جانتے ہیں وہ بہت ہی معمولی ہے. اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی نعمتیں، اس کی رحمت تو بہت ہی زیادہ وسیع ہے، ہماری عقل، ہماری سوچ سے بھی زیادہ. اور اسی طرح سے آخر میں آخری آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرما دیجئے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ ہونے میں تمہارے ہی مثل بشر ہوں. یعنی معاذ اللہ، میں کب خدائی کا دعوے دار ہوں؟ ہوتا کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں یا تو انبیاء علیہ السلام کو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیتی تھی یا پھر ان کو خدا بنا بیٹھتی تھی. اللہ کے حبیب نے اللہ کا پیغام بھی پہنچایا اور اس بات کی بھی نفی فرما دی کہ میں نے تم سے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ معاذ اللہ، میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں. اب جب یہاں پر یہ بات بتا دی جاتی ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. یہ چیز اس کو ڈیفرنٹ کر رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے حبیب بھی بشر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں. بشریت بظاہر بشریت میں ہمارے جیسے ہیں، لیکن مقام اور مرتبے میں، حتیٰ کہ جسمانی قوت میں بھی، بصارت میں بھی، سماعت میں بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب فرض ادا کرتے کرتے نوافل میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے دیکھتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے جن سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے پکڑتا ہے. اللہ اکبر. تو جب میرے آپ کے جیسے لوگ عبادت میں محنت کریں اور گناہوں سے پرہیز کریں اور نوافل کی کثرت اختیار کریں تو ہماری سماعت عام لوگوں سے ہٹ جائے اور خاص ہو جائے، اور ہماری جو
سماعت مختلف ہو جائے، بصارت مختلف ہو جائے، تو وہ اللہ کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ ایک بات یہ. دوسرا، جو اللہ کے نبی ہم سے الگ بشر ہیں، اس میں جو قرآن پاک میں فرمایا کہ یوحا الیہ، مجھ پر وہی آتی ہے. یہ ہم پر تو نہیں آتی. آپ ہمارے جیسے بشر تو نہیں ہو سکتے. تو کچھ لوگ جو اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشر تو ہیں، آپ نے خود فرمایا میں تمہارے جیسا بشر. یہ باتیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. یہ باتیں سوچنا بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. یہ باتیں آپ تب کرتے جب آپ کے دل میں کسی کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے. کیا ہیں ہمارے جیسے تو ہیں. یہ تو ہم بھی فیس کرتے ہیں. آپ کسی عالم کو اپنے جیسا نہیں سمجھ سکتے، بٹ بٹھائیں نا اپنے برابر میں کسی، مجھے بٹھا کے دکھا دیں کسی عالم کو اپنے ساتھ، برابر بٹھا کے دکھائیے. ایک پروٹوکول دیں گے، ان کو الگ نشست پہ بٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ الگ معاملات ڈیلنگز کی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو دین کا علم عطا کیا گیا، کیونکہ وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں. تو وہ جو اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں وہ تو عام آپ کے جیسے نہیں ہیں. آپ ان کو ان کا نام لے کے بھی مخاطب نہیں کر سکتے. مجھے تو بلکہ کبھی کبھی میں مذاق بھی کرتی ہوں کہ مجھے تو سب زنیر انبر بھی کہہ دیتے ہیں، میں مائنڈ نہیں کرتی. کسی مولانا صاحب کا نام لے کے دکھائیے نا مجھے، جبکہ میری کوالیفیکیشن لاکھوں مولویوں سے زیادہ ہے. میں کسی تکبر کے لیے نہیں کہہ رہی، میں ایک حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں. مگر ان کے نام کے آگے آپ 25 ٹائٹل لگاتے ہیں، پھر جا کر آپ ان کو خطاب کرتے. ہمیں تو آپ آرام سے نام لے لیتے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عام شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اس تک کا نام نہیں لیتے کھل کر. اتنا وہ کہتے کہ ہم استاد ہیں، ہم قرآن سکھانے والے ہیں، ہم قاری ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں. تو جس پر قرآن نازل ہوا اور جس پر اللہ کی وحی اتری، آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے بشر تھے؟ یہ بات میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہی ہوں. نہ تو ان کو بشریت سے ہٹانے میں، دونوں ایکسٹریم پر ہمارے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں بشر مت کہو. کیوں بشر کہنا؟ بشر کوئی گالی ہے؟ معاذ اللہ، کوئی عیب ہے کیا؟ بشر ہونا تو کمال ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات میں جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ انسان ہے نا. اور افضل البشر کون ہے؟ جس کے اخلاق کو عظیم کہا گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کس کو کہا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نہ تو بشر ہونا کوئی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور نہ دوسری ایکسٹریم کہ انہوں نے کہا ہمارے جیسے. میرے آپ کے جیسے کہاں سے ہو گئے؟ ہم خود آپس میں ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں، تو آپ نبی سے اپنے آپ کو کیسے ملا رہے ہیں؟ تو یہ بات یہاں پر بالکل ان دونوں کانسیپٹس کو ذرا سمجھ لیجئے. فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں نے کب کہا ہے میں خدا ہوں؟ میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے تو اے اللہ ان کو نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، میں نے تو بتایا تھا کہ میں خود اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، اس کا رسول ہوں. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ بتایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، کہ معاذ اللہ یہ نہ ہو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میری عبادت شروع کر دو. تو فرمایا کہ میں تو خود پیغمبر خدا یا فرشتہ نہیں ہوتے، بظاہر انسانوں جیسے ہوتے ہیں، مگر ان کی خصوصیات، ان کے مرتبے، ان کے درجات یہ ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے اور وہ پھر ممتاز کر دیتی ہے ان کو عام لوگوں سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی بیان فرما دیا کہ جسے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، اور محمد مصطفیٰ سے کے سوا ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب سے زیادہ ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے. فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا
جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں، یہ جو مقام ہے، یہ جو درجات ہیں، ان کو الگ الگ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اسے اپنا معبود مانے گا، وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرے گا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کی عبادت میں۔ پھر سورہ مریم آگے شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے یعنی قرآن پاک میں جس آرڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس ترتیب کے اعتبار سے 19 اس کا نمبر ہے، اور جو نزولی ترتیب ہے اس میں بتایا جاتا ہے 44 نمبر کے نزول کے اعتبار سے۔ اور قرآن میں کس ترتیب سے صورتیں ہوتی ہیں؟ جیسے اللہ کا حکم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبان وحی قرآن جن سے لکھوایا جاتا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے جاتے تھے، اور 15 صحابہ کرام، اور بعض روایت میں ہے کہ 17 مقرر تھے کہ وہ لکھتے جائیں تاکہ لوگوں تک وہ پہنچ سکے۔ تو وہ مصحف کی ترتیب بھی اللہ کے بھی بتا دیتے تھے، اور نزولی اعتبار سے بھی بیان کیا جاتا تھا۔ اب نام سے ہی آپ کو ظاہر ہو رہا ہے، مریم، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، اور بڑا مقام اللہ نے عطا کیا، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اولو العزم اور بڑے عظمت والے انبیاء اور مرد گزرے ہیں، مگر سب سے زیادہ خواتین میں جو عظمت والی خواتین ہیں پچھلی قوم میں، مریم بنت عمران، اور آسیہ زوجہ فرعون، اور خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ عظیم خواتین تھی۔ تو اس طرح سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ اس صورت میں ان کا واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران بھی انہی کے متعلق تھی۔ اب دوبارہ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے صورت میں، ہر صورت کی طرح مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید اور موت کے بعد کی زندگی کے احکامات آپ کو ملتے ہیں۔ پھر اس صورت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو معجزانہ ولادت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، جھولے میں ان کا کلام کرنا، یعنی جو بولنے کی عمر نہیں ہوتی اس میں کلام کرنا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور آزر، جو کہ ان کا جو نام بتایا جاتا ہے کہ ان کا والد تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ چچا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، آزر کا بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بی بی سارہ سے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو سب یہاں پہ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، ابتدائی حروف مقطعات سے کی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی، جو آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعا فرمائی تھی، جبکہ اس وقت ان کی عمر اولاد کے حصول والی ایج آلموسٹ چلی گئی تھی، 90، بعض میں 100، اور بعض میں 105 سال ان کی عمر بتائی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بڑھاپے کی عمر میں ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور انہیں اولاد عطا کی جو ان کی اور آل یعقوب کی وارث بنے۔ اور وہ جب دعا فرماتے تھے، انبیاء دعا فرماتے تھے کہ اولادیں ہمیں کیوں عطا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا مین کنسرن کیا ہوتا تھا؟ بچوں کے لیے۔ آج ہم اولادیں تو چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کی لک آفٹر کرنا نہیں چاہتے، کوئی پال دے، کوئی سنبھال لے، کیئر جو ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں وہ، ڈے کیئر، وہاں چھوڑ دیں۔ پھر چاہتے کیوں ہیں ہم اولاد؟ ہم یوں چاہتے کہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ بچے ہم سے بھی پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی بے اولاد نہیں ہیں۔ ایک بس مائنڈ میں ایک کانسیپٹ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کو دکھاوے کے لیے بچے نہیں چاہیے ہوتے تھے، ان کا کنسرن ہوتا تھا اولاد کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری دعوت ہے، جو تبلیغ ہے، جو ذمہ داری ہے، ہم نہ ہوں تو یہ بچے ہمارے کنٹینیو کریں اس دعوت کو۔ ظاہر ہے کہ نبوت تو اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، اللہ چاہیں گے تو ان کی اولادوں میں سے بھی کسی کو نبی بنا دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے، لیکن دعوت کا کام تو ہوتا رہے گا نا۔
دعوت پہنچانے کے لیے، حق کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کسی نبی کی یا کسی عالم کی اولاد ہی ہوگا تو عالم بنے گا؟ نہیں ہے نا ایسا. تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جو ہماری میراث ہے، ان کی انہیریٹنس کیا ہوتی ہے انبیاء کی؟ ان کا علم ہوتی ہے. تو وہ آگے پہنچے. تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب کا وارث بنا دیا. وارث کس چیز کا؟ ان کے علم کا، نہ کہ ان کی جاگیر کا. انبیاء تو جاگیر میراث جمع ہی نہیں کرتے، ان کی پراپرٹیز نہیں ہوتی تھی. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی جو ان کا آل یعقوب کا وارث بنے. اللہ نے انہیں بشارت دی، اور بشارت بھی جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے تو کیسے؟ یحییٰ، نام بھی بتا دیا، بیٹا ہوگا بتا دیا. کہ اچھا، بیٹا کوئی کمال کی بات نہیں تھی اور بیٹی کوئی شرم کی بات نہیں تھی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، اس کی اولاد نہیں ہے، چلو اللہ ایک بیٹی دے دے، یعنی اچھی چیز نہیں دے رہا، گئی گزری دے دے، معاذ اللہ. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. یعنی ہم کہتے ہیں میری ایک بیٹی کی اولاد نہیں ہے، چلو اب اتنے سال ہو گئے، ویسے تو بیٹا ہی چاہتے تھے لیکن اب اتنے سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے، تو چلو چھوڑو بیٹی ہو جائے، ہم گزارا کر لیں گے. یعنی آپ کی نظر میں بیٹی ناقص چیز ہے کہ اچھا نہیں ملتا، سونا نہیں بنتا چاندی بن جائے، چاندی نہیں بنتا تانبا ہی بن جائے والی بات. ایسا نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کا بیٹوں کی خواہش کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو بیٹیوں کی پیدائش پر کوئی آر معاذ اللہ تھی. ان کی رسپانسبلٹی ایسی تھی کہ وہ مرد ہی سنبھال سکتے تھے. امیجن کریں نا، آج ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں اتنے تھریٹس ہوتے ہیں. خواتین، آپ سمجھ سکتے ہیں میل ڈومینیرنگ سوسائٹی ہے. اس سوسائٹی میں آپ دیکھیں نا، جہاں پر کافر ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں اور بے حیائی اپنے عروج پر ہے، اللہ کے نافرمان ہے، ان کو دعوت دینا کیا عورت کے بس کی بات تھی؟ جو نبیوں پر پتھر برساتے تھے، چادر گلے میں ڈال کر کھینچتے تھے، تانے دیتے تھے، اوجڑی لا کر ڈال دیتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیا کرتے؟ آپ کیا سوچ نہیں سکتے اس بات کو؟ تو انبیاء علیہ السلام کا مقصد بیٹوں سے ہوتا تھا. اور میں تو اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہم کیوں بیٹے مانگتے ہیں؟ ہم نے جہاد پہ بھیجنے ہوتے ہیں کیا؟ مسلمان تو جہاد پہ بھیجنے کے لیے مانگتے تھے بیٹے. ایک قربان کریں گے، دو ہوں گے، دو قربان کریں گے، تیسرے تھے ہم نے تو لڑکیوں کے پیچھے ہمارے بیٹوں نے بھاگنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے؟ اور تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ کانسیپٹس نہیں ہم نے سمجھے ان کے. اب یہاں پر ان کو بشارت دی گئی کہ آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ خوشخبری دے دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے یہ نام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. یہ پہلے ہی ہیں جن کا نام یحییٰ تھا، ورنہ سیم نیمز ہوتے ہیں نا بہت سارے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ہی نبوت اور کتاب عطا کر دی اور ان کے اوصاف بھی بیان کر دیے. وہ پاکیزہ تھے، متقی تھے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، کسی طرح کا ان میں کوئی عیب، کوئی برائی نہیں تھی. ان پر سلام ہو جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا. دیکھیے، انبیاء علیہ السلام پر سلام بھیجا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر قرآن پاک میں جب آپ پڑھیں گے کہ اپنے انبیاء پر سلام بھیجا اور ان کو ظاہر ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور تعریف بھی ان کی فرمائی. لیکن یہاں پر جو کمال کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب پر تو سلام بھیجا جا رہا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوگی، یعنی اللہ کے حضور ملاقات ہوگی اور جب اٹھائے جائیں گے. لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے حبیب پر سلام بھیجنے کی تو یہ جملے نہیں ملتے آپ کو کہ سلام ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن اٹھائے جائیں گے. نہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہا جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوئے یا تشریف لائے اور جس دن وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے یا جس دن وہ اٹھائے جائیں. نہیں، یہ جملہ نہیں. ان اللہ وملائکتہ، اللہ بھی اس کے تمام فرشتے بھی سلام بھیج رہے ہیں، ہمیشہ سے بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جب ہم واقعات پڑھ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے تو ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں بھی کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کس طرح تعریف فرمائی اور فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
کہ موت کا مزہ تو چکھنا ہے. انبیاء علیہ السلام پر بھی یہ کیفیت آئے گی اور پھر وہ اٹھائے جائیں گے. اور انبیاء علیہ السلام اب برزخی زندگی میں وہ حیات ہیں, اپنی قبروں میں حیات ہیں. اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر. لیکن موت کی کیفیت اور موت کا جو مزہ ہے وہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے, یہ بھی ہمیں یہاں پر پتہ چل گیا. اب معلوم یہاں پر ہو گیا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی تاریخ بھی بیان فرما دی. اس کے بعد بی بی مریم کا تذکرہ کیا گیا, وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو وقت تھا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان کی پیدائش کا وقت تھا عیسیٰ علیہ السلام کی, تو وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور ایک باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا. اور پھر وہ بھی تذکرہ یہاں پر آ گیا کہ جب وہ حجرے میں رہتی تھیں تو فرشتے نے آ کر ان کو بشارت دی ایک بیٹے کی, تو انہوں نے یہ فرمایا جو ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ مجھے اولاد کہاں سے ہوگی, مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا تک نہیں. یعنی یہاں ان کا سوال بھی یہی تھا کہ کیا میرا نکاح ہوگا یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی معجزہ ہوگا. بہت سے لوگ آج فی زمانہ ایسے اسکالرز ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں, بہرحال تحقیق تو ہوتی رہتی ہے, کہ بی بی مریم کا نکاح ہوا تھا, ان کا کوئی شوہر تھا. مجھے کسی کی تحقیق پہ کبھی اعتراض نہیں رہتا. میں وہ بندہ ہوں جو میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ دل و دماغ کھلے رکھیے, اور ریسرچ ہوتی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں, ہمیں اس کے لیے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن جو قرآن کا انداز ہے نا, جو قرآنی آیات ہیں, اس کو چھوڑ کر آپ تحقیق نہیں کر سکتے, اس کو لے کر آپ تحقیق کریں گے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال جواب ہو رہے نہیں فرمایا جی آپ کا نکاح ہوگا, بلکہ فرمایا کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں. تو بھئی نکاح تو سب کا ہی ہوتا ہے, اور نکاح کے بعد جو ایک پروسیس ہے میاں بیوی کے ریلیشن کی جو بات ہے, جو اولاد ہونے کا طریقہ ہے, وہ بھی سب کا عام ہے. اس میں کمال کون سا تھا, کون سی خاص بات تھی اس میں؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہا اللہ جیسے چاہتے ہیں تخلیق کرتے ہیں. کیا بات تھی یہ تو تبھی کہا جائے گا کہ جب آپ کو بتانا ہو کہ نارملی جس انداز سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں یہ وہ نہیں ہوگا. میرا رب آپ کو کوئی خاص کمال عطا کرے گا, معجزہ عطا کرے گا. اور یہی بات یہاں پر بالکل واضح بیان کر دی گئی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی قدرت دکھائی. فرشتے نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. آپ کے رب فرماتے ہیں میرے لیے یہ آسان ہے, بتائیے مجھے کہ میرے لیے یہ آسان ہے, کیا آپ کا نکاح کروانا آسان ہے؟ یہ بات تھی. یا خفیہ نکاح رکھنا آسان ہے؟ یہ بات تھی. تو ہر دور میں عجیب و غریب لوگوں کے مائنڈ میں کوسچنز آتے رہتے ہیں, اور یہاں پر یہی والی بات ہے, اس کے شوہر کو خفیہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ان پر بہتان لگوانے تھے؟ معجزہ تو دکھانا تھا. اور جن کو اس بات پر نہیں یقین آ رہا کہ بغیر شوہر کی اولاد ہو سکتی ہے, تو اللہ نے فرمایا تو تمہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش پر پھر کیسے یقین آ گیا تھا کہ جن کی تو ماں بھی نہیں تھی اور باپ بھی نہیں تھا؟ اور تمہیں بچے کے کلام کرنے پر کیسے یقین آ گیا تھا کہ جو ایک گود کا بچہ ہے وہ بول سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میری ماں صدیقہ ہے؟ یہ کیسے یقین کیا؟ وہ خاص ہی بات تھی نا. تو یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پیدائش کا بھی پورا واقعہ بیان کیا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بات آسان ہے, اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اسباب کے محتاج ہم ہیں, اللہ نہیں ہے. وہ چاہے بغیر ماں کے پیدا کر دے, چاہے بغیر باپ کے پیدا فرما دے, چاہے تو دونوں کے بغیر پیدا کر دے, اور چاہے تو دونوں سے پیدا کر دے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور پھر جب وہ ان کی پریگننسی کا وقت آیا, تو وہ پھر جب اس وقت کے بعد پھر پیدائش کا وقت قریب آیا, لیبر پین میں جب تھی, تو ایک مقام پہ چلی گئی جہاں کھجور کا درخت تھا, اور فرماتی ہے کہ کاش یہ دن مجھ پر نہ آیا ہوتا, میں اس سے پہلے مر جاتی, اب بھولی بسری ہو جاتی. یعنی ایک تکلیف کی کیفیت میں کہ پتہ نہیں اب میری قوم کا ریاکشن کیا ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا, ان پر الہام کیا یا ان پر وحی بھیجی. فرشتے نے ندا دی یا اللہ نے کلام فرمایا, غم مت کریں, اللہ نے آپ کے پاؤں کے نیچے نہر جاری کر دی ہے. میں نے آپ سے عرض کی تھی بعض لوگ حضرت بی مریم کو انبیاء علیہ السلام میں بھی شمار کرتے ہیں, ایسا بھی ایک طبقہ مسلمانوں میں ہے. لیکن چونکہ اس میں بھی پھر وہی بات ہے, اگر ہم قرآنی آیات دیکھتے ہیں, یہ تو ٹھیک ہے کہ معجزے بھی انبیاء کو عطا ہوئے,
اور اللہ کا کلام جو تھا وہی بھی اللہ نے نبیوں پر ہی بھیجی. یہ دو باتیں تو ملتی ہیں، لیکن پھر تیسری چیز ہمیں مل جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول تشریف لائے وہ سب مرد ہی تھے. تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اللہ نے انہیں بہت خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. لیکن اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس آیت میں ہے کہ مرد ہی تھے، سب مرد. بہرحال اگین وہی بات ہے کہ دونوں صورتوں میں ہمیں کوئی خدا نخواستہ یہ ایمان اور کفر کی ہماری بات نہیں ہے، مگر جنرل رائے یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر وحی بھی بھیجی یا الہام بھی فرمایا اور ان کو معجزات بھی عطا کیے گئے، ان سے کلام بھی فرمایا گیا. اللہ نے فرمایا کہ آپ اب یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو اتنا نیچے اس کی شاخیں تھیں کہ اس کو ہلائیں اپنے ہاتھ سے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی اور اس میں سے کھائیں تو اس سے انرجی ملی، طاقت ملی. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لیبر پین میں جو ہے بہت سے لوگ اس چیز سے اگزامپل دیتے ہیں کہ کھجور کھائیں اور سورہ مریم کی تلاوت کریں تو ان کو آسانیاں نصیب ہوں گی. اس کے بعد پھر یہاں پر بتا دیا کہ اس میں سے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو. اور اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے گا کہ آپ کا تو نکاح نہیں ہوا تھا، آپ تو ایک کونے میں بیٹھی عبادت میں لگی رہتی تھی، تو یہ آپ کے پاس اولاد کہاں سے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے گا میں نے چپ کی نیت کی ہے، روزہ رکھا ہے چپ کا، میں نہیں بات کروں گی. اور بات کون کرے گا؟ میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی ایز ایکسپیکٹڈ. وہ قوم کون سی؟ شریفوں کی قوم تھی. وہ تو پہلے سے ہی ہر نبی پر اور سب پر بہتان لگانے کے لیے تیار رہتے تھے. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، میں چپ ہوں، میں آج کلام نہیں کروں گی، یہ بچہ بتائے گا. بچہ کیسے بتائے گا؟ یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. کیا یہ دلیل کافی نہیں تھی؟ یعنی یہ بھی تو ان یوزول تھا نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کلام کر لے. تو اس پر ان کو تعجب نہیں ہوا اور ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ایک باپ کے بغیر بچے کو پیدا کر دیا. تو یہ باتیں یہاں پر ساری واضح بتا دی جاتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی باتیں ساری ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ نماز اور زکوٰۃ یعنی یہ وہ عبادات ہیں جو ہر قوم میں رائج تھیں اور انبیاء علیہ السلام پر بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مقرر کر دیا گیا. اور یہی آپ نے فرمایا کہ مجھے تاکید کی گئی ہے جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا ہے، مجھ کو سرکش نہیں بنایا. یعنی کہ شقین کہتے ہیں جو بدبخت ہو، ان لکی ہو، دوسروں کے لیے زحمت ہو. کہا مجھے ایسا نہیں بنایا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری ماں کو میری طرف سے کوئی زحمت ہو معاذ اللہ، یا ان کی بدنامی ہو یا ان کو کوئی اور تکلیف پہنچے. اور پھر فرمایا کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہاں پر سے ایک سوال اور بھی، خیر اب لمبی بات ہو جائے گی اور سننے والوں کے ذہن بھی شاید اتنے پختہ نہیں ہے، مگر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت کی کیفیت نہیں آئی تھی. وہ بھی یہاں کلیئر ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت کی کیفیت آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہیں گے جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. بہرحال اس پہ بھی لمبی ڈیبیٹ سے بعض کہتے ہیں ابھی نہیں، قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی جیسے کہ سب کی ہوتی ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. اگین اس پر بھی ہم اپنی روٹین کی جو ہماری ریگولر کلاسز ہوتی ہیں ان میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی میں نے صرف آپ کی توجہ دلا دی کہ قرآن پاک میں آیات ہر چیز سے متعلق موجود ہیں. اس کے بعد آیت مبارکہ 41 سے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بڑے سچے نبی تھے. انہوں نے اپنے جو ان کے عرفی باپ تھے جو مشہور ہے آزر ان کے، اور میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس میں بھی امت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور چونکہ پرورش کی یا سرپرستی کی تو عرب میں اور ان کلچرز میں باپ ہی سمجھا جاتا ہے، چچا یا پرورش کرنے والے کو باپ کی طرح ابھی ہی کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ نہیں وہی ان کا حقیقی باپ بھی تھا. اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ بت تراشتا تھا، آزر بتوں کو بناتا تھا اور ان کی عبادت بھی کی جاتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو روکا
اور عذاب الہی سے ڈرایا، تو اس نے کہا کیا تم ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہو کہ اتنے سالوں سے ہمارے ہاں تو یہی عبادتیں ہوتی ہیں؟ اور پھر کہا اس سے رک جاؤ ورنہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دنیا، یہ آج بھی ہے۔ جب آپ ظالم کو ظلم سے روکیں وہ کہیں گے تمہیں سزا دوں گا، اور ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے مظلوموں کو اریسٹ کروا دیتے ہیں ظالم۔ آپ اگر کہیں اس نے رشوت لی ہے، وہ آپ ہی رشوت کا الزام لگا کے، کرپشن کا الزام لگا کے آپ کو جیل میں بند کروا دے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جو بے حس ظالم مفاد پرست لوگ ہیں، جب آپ ان کے فرنٹ پر آ جائیں گے اور انہیں لگے گا کہ ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، تو وہ ہر کوشش کریں گے آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی۔ ظاہر آپ کے آگے ہاتھ تو جوڑ کے کہیں گے نہیں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ چوری اور سینہ زوری والا معاملہ کریں گے۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جو بھی حق پرست لوگ ہوتے ہیں، جو بھی حق کے داعی ہوتے ہیں، جب وہ ظالم اور جو بے انصافی کرنے والے لوگ ہیں ان کو روکتے ہیں، تو وہ ظالم اور بے انصافی کرنے والے ان پر بہتان لگاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں۔ کہتے ہیں ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے معاملات تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی دھمکیاں دی، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کہاں گھبراتے ان باتوں سے؟ کیا وہ حق کو چھوڑ دیتے یہ سوچ کر کے یہ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ فرمایا میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ ان کی نرم دلی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ جو ان کے اللہ نے ان کو ایک نرم مزاج بنایا تھا۔ فرمایا مجھے ترس آتا ہے آپ پر کہ آپ میری نصیحت پر غور نہیں کرتے اور بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو بخش دے، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب یہاں کیا پتا چل رہا ہے آپ کو؟ ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر اللہ اگر کسی پر مہربان ہے وہ ہماری سفارش کر دے گا تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ اس پہ بھی جھگڑتے بھائی ہم دو، جھگڑنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے اور بہت فرصت ہے۔ وسیلہ کیا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا مقرب ہے، پیارا ہے، آپ اس سے سفارش کروا لیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نا کہ تمہارے تو کرتوت ایسے نہیں ہیں، تم تو بت پرست ہو، لیکن چونکہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے تو میں گزارش کر دوں گا۔ اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ مشرکوں کے بارے میں آپ مجھ سے بات نہ کیجیے۔ وہ مر گیا، شرک پہ ہی مر گیا۔ اس میں مفسرین کرام نے لکھا کہ جب تک وہ مرا نہیں تھا آزر، ابراہیم علیہ السلام کو آخری وقت تک امید تھی کہ یہ تائب ہو جائے گا، توبہ کر لے گا۔ دعا تو ہم غیر مسلم کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ہدایت کی دعا۔ بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں، ظاہر ہے ہم لوگ جب مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ، مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں نا ان کو کیا دعا دیں؟ دعا دیں اللہ تم پر رحم کرے، یہ دعا دیں، گاڈ بلیس یو، یہ آپ کہیے ان سے، کیونکہ گاڈ بلیس یو جب آپ کہتے ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو ایمان ہی ہے نا، علم اور شعور ہی تو ہے۔ تو آپ کا جو ارادہ ہے وہ یہ کہ اللہ اس کو ایمان عطا کر دے۔ ہاں جب وہ مر جائے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مر گیا کفر کی حالت میں ہی، تو پھر اسلام کی رولنگز ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، پھر آپ اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کر بھی لیں گے تو کوئی بات نہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے منع فرما دیا کہ دے ڈونٹ ڈیزرو، کہ آپ جب وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ اللہ سے ان کی مغفرت کی بات کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے زندگی میں آپ کہہ سکتے ہیں اللہ رحم کرے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ کا آپ پر فضل ہو جائے، اللہ کا آپ پر کرم ہو جائے۔ یہ سب آپ دعائیں زندگی میں جتنی چاہیں دیں، یعنی آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ اللہ ان کو ایمان عطا کر دے۔ تو جب وہ ویسے ہی ہلاک ہو گیا آزر کفر پہ ہی، اور وہی بت بناتے بناتے اور بتوں کو ہی پوچھتے پوچھتے، تو اللہ نے منع فرما دیا، اے ابراہیم اب آپ آزر کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں۔ تو یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا ان کی بشارت دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ سب نبیوں میں سے ہوں گے۔ آپ کی دو ازواج تھی نا، ایک پہلی بیوی تھی بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی،
اور دوسری بیوی تھی بی بی ہاجرہ. بی بی سارہ سے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور دوسری بیوی جو تھی بی بی ہاجرہ، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر کافی سال کے بعد آلموسٹ جب ابراہیم علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے تو بی بی سارہ کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی بیٹے کی، یعنی بی بی سارہ سے بیٹا ہوگا. وہ کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام. اور ان کے بھی بیٹے کی بشارت دی کہ تمہیں پوتوں کی بھی بشارت دیتا ہوں، یعقوب نام ہوگا. یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی، اور ان کے یہ 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ السلام بھی ان میں سے ایک تھے. اور یہ بنی اسرائیل جو کہلاتے ہیں نا، یہ سب اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں. آیت مبارکہ 51 سے 58 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر دوبارہ سے تذکرہ فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کی قومیں، خاص طور پر جو قوم بنی اسرائیل تھی، دوبارہ ان کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا برگزیدہ، اپنا پیارا رسول اور نبی بنایا، اور اللہ کا رازدار ان کو کہا گیا، کلام کرنے والا. اور ہارون علیہ السلام کی بھی نبوت، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا. اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے نبی اور رسول بنا کر بھیجا اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا. ادریس علیہ السلام کو اللہ نے صدیق نبی قرار دیا، اور ہم نے ان کو بلند جگہ عطا فرمائی. اور 59 آیت مبارکہ سے پھر فرما بردار اور سرکش بندوں کا جو دونوں کا ڈیزگنیشن ہے اور جو ڈیسٹینیشن ہے، obviously وہ بالکل واضح وہ بتا دی گئی. آیت مبارکہ 66 میں بتایا کہ منکرین آخرت، جو آخرت کا یقین نہیں کرتے، مسلسل اس کو جھٹلاتے رہتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ وہ شک میں پڑے رہے. ان کو مہلت بھی دی گئی، دنیا میں ہدایت کا انتظام بھی کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی، جو کہتے ہیں نا، دیکھیے کوئی تنگ نظر کتنا ہو سکتا ہے، کتنا بند دماغ ہو سکتا ہے کہ ہر دلیل بھی اس کو دے دی جائے اور پھر بھی وہ اپنی نو پر ہی قائم رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ وہ ہمیشہ شک میں ہی مبتلا رہے، ہر دلیل کے باوجود. انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد وہی خالق انہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کیا تھا. اگین وہی بات ہے کہ دوبارہ پیدا ہونے پر حیرت ہے، پہلی بار پیدا ہونے پر کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ، ایک بچہ کیسے بن جاتا ہے، کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ کیا تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہ ہے نا تعجب کی بات. ایک بچے کی پیدائش، ایک انسان کی پیدائش، کتنی حیرت انگیز بات ہے. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے پیدا ہونے پر عقل ان کی تسلیم نہیں کر رہی، اور جو ایک دن کا بچہ کلام کر لے وہ مان لیا. سوچے نا، اگر کوئی سمجھدار بندہ ہوتا تو وہ کہتا جب یہ بات ہو سکتی ہے جو کہ ممکن نہیں تھی، یوزول نہیں تھی، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ ان کو بیچاروں کو، بدبختوں کو شک ہی پڑا رہا، انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ قیامت قائم ہوگی. اور 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہلت بڑھا دی. اب جب مہلت کسی ظالم کو ملتی ہے تو اس کے لیے خیر بھی بن سکتی ہے اور شر بھی بن سکتی ہے. خیر ایسے بن سکتی ہے کہ کبھی نہ کبھی حق کے راستے پر آ جائے، کوئی ٹھوکر لگے جس سے وہ سنبھل جائے. اور شر اس طرح بن سکتی ہے کہ جتنی مہلت ملتی گئی اتنے ہی اس کے جو کرمنل ریکارڈ تھا وہی بڑھتا چلا گیا، گناہ ہی بڑھتے چلے گئے، تو ظاہر ہے کہ پکڑ اتنی زیادہ سخت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آزمائش کے لیے ان کی مہلت بڑھا دی، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے. اس سے اللہ اکبر. دیکھیے جو ایمان والے لوگ ہیں نا، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی فاسق، کسی ظالم، کسی جابر، کسی بے دین شخص کو، جابر کو دیکھتے ہیں نا کہ یہ تو انجوائے کر رہا ہے لائف کو، اس کے اوپر تو کوئی ہارڈ ٹائمز نہیں آ رہے،
اس کے اوپر تو کوئی مصیبت نہیں آ رہی, اس کے اوپر تو اللہ کی کوئی گرفت نہیں ہو رہی, تو ہم میں سے کچھ لوگ اس چیز سے تھوڑا سا اینگری موڈ پہ چلے جاتے ہیں, یہ اس کو تو کچھ نہیں ہوتا, ساری مصیبتیں ہمیں آتی ہیں, ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے ایمان یافتہ لوگ ہیں نا, یعنی اہل ایمان, وہ جیسے جیسے ان کی رسی کو ڈھیل دیتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اللہ کو, ان کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کی ذات پر یہ شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے رب پر ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہدایت پانے والوں کی ہدایت میں سے اضافہ فرماتے رہتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, اور آپ کے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہتر ہے, اور انجام کے اعتبار سے بھی, یعنی نیکیاں ہی بہتر ہیں. مت دھوکا کھائیں دنیا سے, دنیا کی چیزوں سے, کوئی کتنا عیش کر لے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو دنیا میں عیش کر رہا تھا آخرت میں سکون سے نہیں رہے گا. دو حالتیں جمع نہیں ہوں گی, جیسے دنیا میں آزمائشیں نہیں آئیں, آخرت میں بڑی سخت آزمائشیں فیس کرنی پڑیں گی. اس لیے ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کا باعث بنانا چاہیے ان باتوں کو, نہ کہ ہمارا ایمان اس سے کمزور پڑنے لگے, یا ہمیں کسی قسم کا خدا نہ خواستہ نیگیٹیوٹی ہمارے مائنڈ میں آنے لگی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہمیشہ نیکیوں کا ہی باقی رہنے والا ہے. پھر آیت مبارکہ 81 میں فرمایا, مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا دوسرے جو سو کالڈ ان کے سیلف میڈ فیبریکیٹڈ جو خدا ہیں ان کی عبادت میں لگے ہوئے, کیا سوچ کر لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے, وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے, ہمارے مددگار بن جائیں گے, مگر ہرگز نہیں, وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. قیامت کے دن اللہ بتوں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے. اور اس کے سوا اگر معاذ اللہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لیا تھا, اور ہم یہ سوچ رہے تھے ہم نیکی کریں نہ کریں, حرام سے بچیں نہ بچیں, حلال اپنائیں نہ اپنائیں, یہ بندہ مجھے بخشوا لے گا, یہ کانسیپٹ ہمارا غلط ہے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا, میں تو خود آپ سے ڈرتا تھا اور آپ ہی کی فرما برداری کی دعوت دیتا تھا. کیا آپ نے انبیاء کی تعلیمات نہیں پڑھی؟ انبیاء علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں نا کہ ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں, اس کے فرما بردار ہیں. ابھی آپ نے کیا سنا, عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے ہمیشہ میں نماز قائم رکھوں اور زکوٰۃ ادا کروں. جو نبی ہو کر پابند ہیں اللہ کی اطاعت اور عبادات کے, وہ آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں میں بخشوا لوں گا, بے فکر ہو کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, سیاہ سفید کرتے رہو, میری بخشش کافی ہو جائے گی, میری شفاعت بچا لے گی. کچھ ہمارے جیسے ہم ہمیشہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں, کچھ ہمارے مسلمان بھائی شفاعت کے ٹوٹلی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بخشوائے گا, جو قرآن کے اگینسٹ ہے یہ کانسیپٹ بھی. قرآن میں ہزاروں ایسی مقامات ہیں جہاں آپ کو پتا چلتا ہے کہ سفارش حق برحق ہے, شفاعت ہوگی, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی. اور دوسرے ماشاءاللہ گروہ اتنے پر امید ہیں, اتنے وہ آپٹیمسٹک ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم کتنی مرضی کرپشن کرتے جائیں, چندے کھا جائیں, سارے یتیموں کا مال ہڑپ کر جائیں, شفاعت مصطفیٰ ہمیں بچا لے گی. یہ دوسرا طبقہ ہے. تو دونوں ہی غلط ہیں. عمل آپ نے کرنا ہے, کمی بیشی ہوگی تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے, بس سمپل ایز دیٹ. یہ بات یہاں پر ہے. کام نہ کریں اور ڈال دیں اللہ کے نبی, تو معاذ اللہ. کیوں؟ اللہ کے نبی تو پوری حیات اللہ کی اطاعت کروانے کے لیے کوششیں کرتے رہے, تو ہمارے جیسے کرپٹ لوگوں کی شفاعت کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں, تم نے کچھ نہیں کیا, آ جاؤ میں ہوں نا تمہاری سفارش کرنے والا. ظلم نہیں ہے یہ کہ جنہوں نے بیچاروں نے محنتیں کی تھی, اسٹرگل کی تھی, تقوی اختیار کیا تھا, جنہوں نے رزق حلال کھایا تھا, جنہوں نے اپنے نفس کو مارا تھا, وہ بھی جنت میں, اور ہمارے جیسے کرپٹ بھی جنت میں. کیا مقصد ہے اس بات کا؟ تو یہ بات یہاں یاد رکھیں, ہاں ہم گناہ گار ہیں, بے شمار ہم سے کوتاہیاں ڈیلی ہوتی ہیں, جان بوجھ کر نہیں کرتے, انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں, کچھ جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں. کم از کم شرم تو کریں گے, ہم توبہ تو کریں گے
اصلاح کی کوشش تو کریں گے، پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید رکھیں گے. جان بوجھ کر ظلم زیادتی کرنا، ہزاروں میرے پاس مثالیں ہیں، ہزاروں. اللہ اور اس کے نبی کے نام کو لوگ استعمال کرتے ہیں پیسہ بٹورنے کے لیے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کام آ جائے گی. بہت سخت عذاب ہوگا ایسے لوگوں کو جو ریاکار ہیں اور صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ اور اس کے نبی کے نام لینے والے ہیں. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جنہوں نے بھی خود ساختہ سفارشی بنا لیے، اللہ کو چھوڑ دیا اس کی. اچھا دیکھیے، اللہ کو چھوڑ کر معبود بنانا، سفارشی بنانا. اگر آپ اللہ کو معبود مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور پھر باقیوں کو جو کہ اللہ نے آپ کو بتایا ان کو سفارشی بناتے ہیں، تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پھر تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہی امید ہے. لیکن اللہ کے اگینسٹ حق کے راستے کو چھوڑ کر گناہ کے راستے پر چل کر کہا یہ میرے یہاں میں ان کے پاس رجسٹر ہو گیا ہوں، یہ پیر صاحب میرے پیر بن گئے ہیں، ان سے بیعت کر لی ہے، اب میں انہوں نے کہہ دیا جاؤ جتنا حرام کمانا ہے کماؤ، جتنی ملاوٹ کرنی ہے کرو، جتنی رشوت لینی ہے لو، الکوہل بنا بنا کر بیچو، فکر نہ کرنا، تم میرے مرید بن گئے ہو نا، تم تو جنتی ہو. یہ تھوڑی ہوگا. ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. اگر ہم سے کمیاں کوتا ہے، ڈے بائی ڈے اپنے گریجولی صحیح کریں، اپنے آپ کو نکلے اس گندگی سے، حرام کاموں سے، ظلم کے کاموں سے، زیادتی کے کاموں سے گریجولی نکلتے چلے آئے، حق کے راستے پر آتے چلے جائیں. کبھی آپ نے اتفاق ہوا ہوگا ٹرین میں ٹریول کرنے کا، تو آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا ٹرین اپنا ٹریک چینج کرتی ہے اور وہ بڑی سموتھلی ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر شفٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اس لمحے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے، اور ہم جب چھوٹے تھے ٹرین سے ٹریول کرتے تھے تو یہ چیز ہمیں بہت ہی فیسینیٹ کرتی تھی، بڑا حیران بھی ہوتے تھے، تھوڑا تھوڑا شروع میں ڈرتے بھی تھے کہ یہ اب سوئچ ہو رہی ہے، اب یہ ٹریک اپنا چینج کر رہی ہے، وہ اتنی خوبصورتی سے یوں یہاں سے موو ہوتے ہوتے دوسرے ٹریک پر. اگر وہ جلد بازی کرے، اگر وہ احتیاط نہ کرے تو یہ سوئچ ہونا آسان نہیں ہوگا. اسی طرح میں آپ سب سے، ہم سب بہن بھائیوں سے بھی یہ عرض کر رہی ہوں، ٹریک چینج کریں، گریجولی کریں، حق کے راستے پر آ جائیں. جو گزر گیا سو گزر گیا، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دیں گے. اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی توبہ کر لیں اور آ جائیں حق کے راستے پر. پھر شفاعت کا بھی ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ایج ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی سفارش مل جائے گی انشاءاللہ. اور ان لوگوں کی سفارش جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان لوگوں کی سفارش جو اللہ کے فرما بردار اور متقی پرہیزگار ہیں، یہ سب ہمیں پھر بینیفٹ پہنچائیں گے. ادروائز اللہ کو چھوڑ کر ڈھٹائی سے ہم کہہ دیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تو خیر زیادہ تر بتوں کی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ آج ہم کس طرح سے ہم تو بتوں کو نہیں بنا کے معاذ اللہ پوج رہے، لیکن آج ہم نے بھی کچھ چلتے پھرتے بت بنائے ہوئے ہیں. جی یہ میرے پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحب کو پتا ہے میرے کتنے کالے کام ہیں، لیکن شیخ صاحب راضی ہیں، کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ بیٹا، میرا کیا تمہارے جو بھی وہ کہتے ہیں انڈینز لوگ، تمہارے سر پر میرے دستے شفقت ہے، واٹ ایور کچھ اسی ٹائپ کے، تو وہ والا معاملہ ہے. تو یہ یہاں پر چیز بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے خود ساختہ باطل معبود بنا لیے اور سمجھتے تھے کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے، ہرگز نہیں، وہ وہاں ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ کرپٹ بندہ، ہم اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ہم نے تھوڑی اس کو کہا تھا کہ یہ ہمیں معبود معاذ اللہ بنا لے، ہم اس کی سفارش کریں گے، ہمیں تو خود اس سے بیر ہے، نفرت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نافرمان ہے. اور لوگ تو کیا، شیطان کا آپ نے بھی پچھلے سپاروں میں پڑھا ہے، شیطان کہے گا یا اللہ میں تو خود آپ سے ڈرتا تھا، میں نے انہیں مجبور تھوڑی کیا تھا، یعنی میں نے ان کو فورس نہیں کیا تھا، میں تو ایک رائے دی تھی، نہ مانتے میری رائے، میں تو خود آپ سے ڈرتا ہوں، مجھے تو پتا ہے آپ ہی وحدہ لا شریک ہے. اب اندازہ لگائیے اس وقت کیا انجام ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی، کیا بے بسی ہوگی، کیا ذلت ہوگی، کیا مایوسی ہوگی ایسے افراد کی جو دنیا میں دلیری کے ساتھ گناہ کرتے آئے ان بلبوتوں پر کہ یہاں پہ ہماری جو بچائے گا، کہتے نا جس پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے.
پھر آیت مبارکہ 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے بڑی سخت بات کہی، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنا برا، اللہ کو اتنا ناپسند ہے شرک کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے، یعنی اوبیڈینٹ، اس کے غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ ہر مخلوق اللہ کا بندہ، اس کا غلام ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا اللہ سے کسی کی سفارش کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ الا ما شاء، کون ہے جو اللہ سے کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، باذنہ، جسے اللہ اذن عطا کر دے، اللہ جسے اذن عطا کر دے، اپنی مرضی سے نہیں۔ میں آپ سے نہیں دعویٰ کر سکتی میں بخشوا لوں گی، مجھے کیا پتا ہے میں خود میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ کیا مجھ پر وحی اتری ہے؟ انبیاء بتا سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر وحی آتی ہے، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اور آیت مبارکہ 97 میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ اہل ایمان کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو حق کے داعی ہوتے ہیں نا، مبلغ، جو پیسے اور شہرت کے لیے، میں ہمیشہ بات عرض کرتی ہوں، جو پیسے اور شہرت کے لیے کام نہیں کرتے، ان کی لائف میں نا پیرالل چیزیں چلتی ہیں، ہرڈلز بھی ہوتے ہیں اور وہ آزمائش ہوتی ہے، اور معاون و مددگار اور محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو ان کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور ان کو تقویت بھی ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور حق کے راستے پر چلیں گے، نیک کام کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرمانے لگتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ سب بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کی مخالفت میں لگ جاتا ہے، بدبخت بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت فرماتے ہیں، نفرت کہہ لیجیے یا ناپسندیدگی۔ تو فرشتوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں ایسے ایسے اللہ والے ہیں۔ یہ تو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہر اچھے سے اچھے فرشتہ صفت انسان کی بھی مخالفت کرنے والے موجود رہتے ہیں، لیکن ایک طرف اہل اللہ سے محبت کرنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی۔ تو ایک اچھا دوست جو نیک سیرت بھی ہے، باشعور بھی ہے، آپ کے نالائق 100 قسم کے جو آپ کے مخالفین ہیں ان پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھی دے دیا، اور آخری آیت میں پہلی کئی قوموں کے ہلاک ہونے اور ان کے نام و نشان باقی نہ رہنے، کس طرح ان کا انجام ہوا، اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا کہ بہت سے آئے اور گئے۔ انسان تو چلا جاتا ہے، اگر اس کے کام اچھے ہوں تو اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان کر دی گی۔ پھر سورہ طٰہٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ 20th سورہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کو 45 نمبر بتایا جاتا ہے۔ پہلا ہی جو کلمہ ہے نا طٰہٰ، حروف مقطعات بھی ہے، اور مفسرین کرام نے فرمایا خطاب ہے اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے نبی کا نام ہے۔ کبھی یاسین مبشر، کبھی طٰہٰ لکھوں۔ کیا بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو خطاب فرمایا، یاسین کہہ کر تو طٰہٰ کہہ کر تو سورت کا نام بھی سورۃ طٰہٰ ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا، رسالت کا بیان ہے، قیامت کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے پھر دہرایا جا رہا ہے۔ کفار قریش نے جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں ادا کرتے دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے آپ بڑی سختی میں مبتلا ہو گئے، ہر وقت بیچارے مشقت میں پڑے رہتے ہیں، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں obviously۔ جو لوگ اپنی مرضی سے گھٹنے ٹیکتے ہیں بتوں کے آگے ان کو مسلمان کی 5 وقت کی نماز مشکل کام لگتی ہے نا، ڈیفیکلٹ ٹاسک لگتی ہے، تو اس لیے بتا دیا، کہتے ہیں کہ مصیبت میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں واضح کر دیا کہ اے طٰہٰ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ سختی اور مشقت میں پڑ جائیں، اور ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مشقت آپ فرماتے تھے اس کی تبلیغ کے لیے، اور آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ کوئی اللہ کا نافرمان، کوئی منکر نہ رہے، سب ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ پر یہ قرآن تو بس ایک یاد دہانی ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، اس کے لیے آپ مشقت نہ اٹھائیں، جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ واضح فرما دیا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا اور اللہ ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے، تو نصیحت ہر کوئی تھوڑی سیکھتا ہے، اس سے نصیحت سے سمجھدار لوگ ہی سیکھتے ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آیت مبارکہ 10 سے مدین سے واپسی کے سفر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، پھر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جب وادی طویٰ سے گزر رہے تھے، طور پہاڑ پر جب پہلی وحی ان کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ ادباً اپنے جو نالین ہیں، اپنے جو جوتے ہیں وہ اتار دیجئے، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اگر سواری پر ہیں یا آپ نے نالین پہنے ہوئے ہیں، مطلب جو جوتے ہیں پہنے ہوئے ہیں، تب بھی ہر حال میں آپ پر اللہ کی وحی آیا کرتی تھی اور کلام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر یہاں پر واضح چیزیں اور بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا کیے، عصا کا معجزہ جو ان کی لاٹھی تھی، اور ید بیضا ہاتھ کا جو بیضوی نشان تھا، جب وہ گریبان میں یوں اس کو چھپا کر رکھتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ اتنی روشنی اس میں سے آتی تھی کہ کسی کی طرف کر دیں تو آنکھیں اس کی کھلے نہ، اتنی زیادہ اس میں سے روشنی ہوتی تھی، اس لیے اس کو چھپا کر ہی اس طرح رکھتے تھے جب معجزے کے لیے ظاہر فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے اور فرعون کو حق کی دعوت دیجئے، یعنی اس ظالم بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دیجئے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی اکثر کرنی چاہیے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ والی جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، آیت مبارکہ 25، 26، 27 میں زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے، کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے، جو بچے جلدی بولنا نہیں سیکھ رہے، وہ بات کئی بچے نہیں جلدی کر پاتے، ان کے لیے یہ پڑھیے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کیجئے کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے اور میرے سینے کو کشادہ فرما دیجئے، میرا کام آسان کر دیجئے، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اب اس میں بھی بہت سے قصے لکھے جاتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، صحیح روایت سے باتیں اتنی ثابت نہیں ہوتی کہ وہ معاذ اللہ توتلی بولتے تھے یا کچھ ایسا کوئی واقعہ نہیں، زبان کی گرہ یہی تھی کہ اتنی جرت، اتنی ہمت آ جائے کہ کلام الہی میں کھل کر ظالموں کے سامنے، ان فرعونوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی، یعنی معاذ اللہ اس میں زبان نہیں چل رہی سے مراد یہ نہیں تھا کہ کوئی بولنے میں ڈیفیکلٹی تھی، مگر یہ کہ حق بات کو کہنے اور اس کلام کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ سب بہرحال واقعات لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے تاکہ مجھے تقویت ملے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمایا۔ پھر 38 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کے وقت کے حالات ہیں وہ بھی یہاں تذکرہ کیے گئے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کا اور اس کی ساری حکومت کا زوال کا باعث بن جائے گا، تو اس وقت ہی اس نے کہا نا تمہاری تباہی کا باعث بنے گا، تو اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پھر 1 سال قتل کرنا اور 1 سال اس پہ نرمی کر دی گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں ڈالا
اور پانی میں بہا دیا، اور اللہ نے انہیں الہام فرمایا کہ آپ کو عنقریب اللہ آپ کے بیٹے سے ملوا دے گا۔ اللہ کی شان، اس کی قدرت، اس کی حکمتوں پہ قربان جائیں کہ وہی صندوق فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچ گیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا، اڈاپٹ کر لیا ایز اے سن۔ جس کی خاطر اتنے لڑکوں کو قتل کیا تھا اسی کو پالا۔ یہ ہے میرے رب کی شان اور قدرت۔ تو یہ سارے واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے۔ پھر ان کی والدہ کو بھی ان سے ملوا دیا، انہوں نے اپنے بچے کو فیڈ کیا، رضاعت کی اس کی، تو وہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا تھا، اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ عنقریب آپ اپنے بیٹے سے ملیں گے۔ یہ سارے معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 43 آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ، نرمی سے دعوت دو۔ کتنا ظالم بادشاہ تھا، لیکن حکم کیا ہے؟ نرمی سے دعوت دو۔ یا میں اور آپ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، وہاں فرعون جیسے سرکش ظالم بادشاہ کو کہا جا رہا ہے نرمی سے سمجھانا، اور ہم تو ایک دوسرے پہ نرمی کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر پھر بیان کیا گیا کہ نصیحت کرو، دعوت دو، شاید وہ نصیحت پر عمل کر لے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈر ہے کہ وہ ایک لمبا واقعہ تھا، میں چونکہ وقت مختصر ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، مگر ایک قبطی مارا گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو مجھ سے انتقام لینا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت بھی دی، حق کی بھی دعوت دی، یہ بھی کہا کہ تم نے جو بنی اسرائیل کو قیدی بنا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے، ان پہ ظلم کرتے ہو، انہیں آزاد کر دو، میرے ساتھ جانے دو۔ پھر وہ جادوگروں سے فرعون نے جب معجزہ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو مقابلہ کروایا، جادوگر جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو فرعون نے انہیں بھی قتل کرنے کی دھمکیاں دی اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی۔ لیکن وہی بات ہے کہ جادوگروں نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ اور پھر وہی والی بات یہاں پر آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس لیے لائے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم جو جادو ٹونے کرتے تھے اس کو بھی معاف کر دے۔ آیت مبارکہ 77 میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیے، تو اللہ نے ان کو یقین دلایا کہ اللہ کی مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خشکی کا راستہ بھی دریا میں ان کے لیے بنا دیا۔ فرعونی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے جا رہی تھی بنی اسرائیل، تو فرعون اور اس کا لشکر، لاکھوں کی فوج تھی فرعون کی، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے تعاقب کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے، تو اللہ نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ بنا دیا، اور فرعون اور جو اس کے ساتھی تھے وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں، پھر سامری ایک شخص تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کر کے جادو ٹونوں پر لگا دیا تھا اور ایک بچڑا بنا دیا تھا، ان کے اندر وہ زیور ڈالے اور پھر اس میں سے ڈفرنٹ ساؤنڈز کریٹ کی اور کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب یہی ہے۔ تو ایک بڑی قوم کی تعداد تھی، وہ گائے کی پوجا کرنے میں، پرستش کرنے میں، عبادت کرنے میں لگ گئی تھی، ان کو بھی سزا دی گئی تھی اور کچھ کو اس میں سے پھر معاف بھی کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام معجزات بھی اور تمام واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد پھر اگلی صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا، آیت مبارکہ 105 سے فرمایا، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی کہ پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی، کیا ہوگا، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، فرما دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے، تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر آیت 109 میں قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی، جو حالات ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی، کیا کیفیات ہوں گی، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آج وہ دن ہے، کہا جائے گا کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ سفارش کر سکے سوائے اس کے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اذن شفاعت عطا کر دیا۔ دیکھیں پھر یہاں پر وہی والی بات آ گئی کہ جسے اللہ تعالی شفاعت کا اذن عطا فرما دیں گے، صرف وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی کی سفارش کرنے کا اہل ہوگا۔ اور جب ہم یہ ایسی آیات دیکھتے ہیں نا، تو بس یہی بات ہے کہ اپنے عمل کی بھی فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کو بھی نہ چھوڑیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے۔ اس کے بعد پھر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ
110 آیت مبارکہ میں حی القیوم کے سامنے جھکنے کی جو کیفیت ہے، اور ظالم جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا انجام کیا ہوگا، جو جھکنے والے لوگ تھے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس دن جو اللہ کے منکر تھے، جن کی گردنیں تنی رہتی تھی، اکڑی رہتی تھی، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ان سب کا حساب لیا جائے گا، اور دنیا میں جو سجدے کرتے تھے، جو جھکا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پائیں گے، اور جو اکڑے رہتے تھے وہ چاہیں گے بھی کہ سجدہ کریں تو ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی ہوگی۔ پھر آیت مبارکہ 114 میں علم میں اضافے کی دعا، یوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی آپ کی سنت اس کو بنا دیا گیا، اور ہم سب تو بچپن سے ہی خیر یہ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ یوں کہتے رہیے قل ربی زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جس کا علم اتنا ہے وہ دعا کرے علم اضافے کی، تو سوچئے ہمیں کتنی اس کی ضرورت ہے کہ علم ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر آیت مبارکہ 115 میں آدم علیہ السلام وہ جو جنت کی پیڑ کے قریب تشریف لے گئے تھے، جو آزمائش تھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ ایک وہ بھول تھی جس کا تذکرہ ہو گیا، اور جنت میں داخل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا یہ وہ مقام اور باغ ہے جہاں نہ آپ کو بھوک محسوس ہوگی اور نہ پیاس، اور نہ کبھی بھی آپ بے لباس ہوں گے، بس شیطان کی چالوں سے اور اس کے مکر و فریب سے بچتے رہیں۔ تو شیطان نے کس طرح وسوسہ ڈالا، اور یہ ایک سبق ہے ہم سب کے لیے، اور بار بار اس کو قرآن پاک میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی ابن آدم کو شیطان وسوسے دلاتا رہے گا، اسے اس کی عزت اس کے وقار کے مرتبے سے گرانے کی کوشش کرتا رہے گا، اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنے دشمن کی چالوں کو سمجھیں اور شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاووں میں نہ آئیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ 124 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج جو مہنگائی کا حال ہے، آج جو رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ 1 لاکھ کماتے ہیں تو بھی پریشان ہیں، اگر آپ 5 لاکھ یہ ہو جائیں گے نا بھی تو بھی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم میری یاد سے غافل ہو گئے ہو، تمہیں دنیا نے، اس کے کاروبار نے، اس کے معاملات نے مجھ سے ہی دور کر دیا ہے، تو تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا، تمہیں کوئی خیر نہیں ملے گی، سکون نہیں ملے گا، اور اسے قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، میری آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے میری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں جنہیں تم نے نظر انداز کر دیا تھا، تم انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اسی طرح تم بھی آج نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت مبارکہ 130 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان کی باتوں پر صبر کیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تکلیف دیتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ غم مت کیجئے، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں، اب 5 نمازوں کا ذکر اس میں آ گیا، اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پر قائم رہیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، ہماری عزت، ہمارے وقار، ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کی پابندی بہنوں آپ ضرور کریں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا، اور نیک انجام صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ پھر کفار قریش کے عذاب کے جو مطالبے ہوا کرتے تھے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ عذاب کا سوال کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے ہلاک کیا تھا، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ عذاب کا جب وقت آئے گا تو وہ 1 سیکنڈ بھی ڈیلے نہیں ہوگا، اور جو وقت ہے اس سے پہلے تمہاری فرمائشوں پر تو نہیں آئے گا۔ دین ان کی فرمائشوں کا محتاج معاذ اللہ تھوڑی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے ہمارے پاس عذاب کیوں بھیجا گیا، ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی پتا چلا کہ ہر قوم کی ہدایت کے لیے پہلے انبیاء آتے تھے، ایک مقرر وقت تھا، حجت تمام کی جاتی تھی، پھر اگر وہ انکار کرتے تھے تو ان پر اللہ کے عذاب آتے تھے۔ فرمایا انتظار کرو، ان قریب جان لوگے کہ سیدھے راستے والے
اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ اکبر، بالکل واضح فرما دیا گیا کہ عذاب تو جب اللہ کا حکم ہوگا آ ہی جائے گا، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے اور حقیقت کو جان لو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جو کچھ پڑھا، جو سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو، ہمیں صحت، ایمان، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔